فرعون کے کارندے اپنی سلطنت میں رہنے والے یا سفر کرنے والے لوگوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کیا ہے جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ عنوان: اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامت رکھ۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے ساتھ پیدا کیا۔ ابراہیم لوگوں کو اللہ کریم کا پیغام پہنچاتے رہے۔ لوگ بت پرستی میں اتنے سخت ہو چکے تھے کہ کوئی بھی ابراہیم کی بات ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ان کے لیے بتوں کے علاوہ خدا کی کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ خدا کا تصور ان کے لیے بتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم نے ان سے کہا، یہ بت کیا ہیں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو؟ ان کی قوم کہنے لگی، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم بولے، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے ہوئے کھلی گمراہی میں رہے ہو۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، میں تم سے دل لگی نہیں کر رہا۔ میرا اور تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے اپنے ارادے کسی سے چھپائے نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ان کی قوم ایک تہوار منایا کرتی تھی جس میں لوگ کھلے میدان میں چلے جاتے تھے۔ اس تہوار میں تمام لوگ، بچے، جوان، بوڑھے شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ سارا دن کھیلتے کودتے رہتے اور اپنی مرضی کے کاموں میں مصروف رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے بت خانے میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم نے حقیقت آشکار کرنے کے لیے اس موقع کو مناسب سمجھا۔ وہ ایک کلہاڑا لے کر ان کی عبادت گاہ میں چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حال کے درمیان ایک بڑا بت، جسے ان کی قوم خدا سمجھتی تھی، موجود ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں بہت سارے بت ہیں۔ ان تمام بتوں کے سامنے مٹھائیاں اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے وہ مٹھائیاں اور پھل اٹھا کر سب سے بڑے بت کے سامنے رکھ دیے۔ ابراہیم نے کلہاڑا استعمال کرتے ہوئے تمام چھوٹے بتوں کو توڑا۔ کسی بت کا کان کاٹ دیا تو کسی کی ناک، کسی کی آنکھ تو کسی کا سر، کسی بت کی ٹانگ کاٹ دی تو کسی کا بازو۔ اس کے بعد کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور خود یہاں سے چلے گئے۔ ان کی قوم کے لوگ عبادت کے لیے گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سوائے بڑے بت کے کوئی اور بت سلامت نہیں رہا۔ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر اٹکا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں ان کی عقل نے انہیں سمجھایا کہ بت تو کہیں آ جا نہیں سکتے، نہ ہل سکتے ہیں، یہ کام اس بڑے بت کا نہیں ہو سکتا۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ نمرود بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہمیں یقین ہے کہ اسی نوجوان نے ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچایا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ نمرود کے فوجی ابراہیم کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ کا دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم سے پوچھا گیا، کیا یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے اطمینان سے جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا، وہ بتائے اگر وہ بول سکتا ہے تو۔ قوم ابراہیم نے لاجواب ہو کر کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی ابراہیم کی بات پر غور کرنے لگے، مگر پھر اپنی ضد پر قائم رہے کہ یہی ان کے خدا ہیں۔ ابراہیم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم لوگوں پر، میں حیران ہوں کہ تم اللہ کریم کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان لوگوں پر حقیقت کھلی تو بجائے اس کے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لاتے، شرمندگی مٹانے کے لیے ابراہیم سے الجھنے لگے۔ نمرود بادشاہ نے فیصلہ سنایا، ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایسے گستاخ کی یہی سزا ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کو قید کر دیا گیا۔ ابراہیم 7 سال قید میں رہے۔
بابل کے قریب شہر کوسا میں بہت بڑی جگہ پر آگ جلانے کا انتظام کیا جانے لگا۔ کئی دن تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہیں۔ پوری قوم اسی کام پر لگ گئی۔ ہر کسی کی زبان پر یہی قصہ تھا۔ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے منتیں مانگنے لگے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آگ کے لیے اور لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ آگ جلانے کا انتظام مکمل ہو گیا تو ان کو خیال آیا کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکیں۔ اس کام کے لیے منجنیق منگوائی گئی۔ آگ جب پوری طرح بھڑک اٹھی تو ابراہیم کو جیل سے لایا گیا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی دور بھاگ گئے۔ اگر کوئی پرندہ قریب آتا تو جھلس جاتا۔ ذرا اندازہ کریں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ تنہا انسان، وہ بھی قید میں، پوری قوم مخالف، آگ بھی ایسی کہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ زندگی تو دور کی بات، موت بھی پناہ مانگتی ہوگی۔ اس ساری صورتحال میں بھی اللہ کا نبی اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ اسے اپنے مالک پر یقین ہے، اس پر ہی بھروسہ اور اطمینان۔ آگ اور ابراہیم کا انجام دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ گئے۔ جسے خبر ملتی کہ بتوں کے گستاخ کو آگ میں جلا دیا جائے گا، وہ ادھر کا ہی رخ کر لیتا۔ سب خوش تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا دردناک انجام کو پہنچے گا۔ آئندہ کوئی ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی جرات نہیں کرے گا۔ دور دور تک انسانوں کا سمندر تھا اور ان کے درمیان اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ۔ ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اٹھا کر منجنیق میں ڈال دیا گیا۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے پر پھیلا دوں تاکہ آگ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابراہیم پرسکون انداز میں جواب دیتے ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے کوشاں ہوں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسے کے قابل وہی ہے۔ اس کائنات کے مالک کو اپنے بندے کے ایمان اور یقین پر اتنا پیار آیا کہ آگ کو حکم دیا۔ ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اسے سلامت رکھ۔ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ کئی دن تک جلتی رہی۔ لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہمارے خداؤں نے گستاخ کا کیا حشر کر دیا، اس نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ کا پیارا بندہ تو اپنے رب کی حفاظت میں ہے، آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آگ بجھ گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہے تو شرمندہ ہوا۔ ابراہیم سے کہنے لگا، تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ابراہیم کے خدا پر ایمان لانا کتنا آسان تھا، لیکن ہدایت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ دلوں پر حکومت تو میرے اللہ کریم کی ہے۔ آگ سے بچ جانے کے بعد ابراہیم الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران چلے گئے۔ وہاں قحط پڑا تو ہکسوس کے زمانے میں مصر چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کی ساری زندگی ہی اللہ کریم کی اطاعت اور بندگی میں گزری۔ انہوں نے بہت سے مشکل امتحان دیکھے، لیکن اللہ کریم پر بھروسہ کم نہ ہوا اور کامیاب ہوتے رہے۔ ابراہیم کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کی اولاد میں ہی تقریباً 2500 سال بعد اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات بڑی عجیب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بات سے منع کر دیا، بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی، ویسے ہی پہاڑوں